سال کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان، اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت نصیب فرمائی۔ انسان اللہ کی بے پناہ نعمتوں کے اندر غرق ہے، اور انسان کے ساتھ چونکہ زیادہ تر اس بصیرت کو استعمال نہیں کرتے، تو یہ مشکل رہتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کو سمجھ بھی نہیں پاتا، یا ایک اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹی نعمت ہوتی ہے اس کو بڑی نعمت سمجھنے لگتا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اسے نہیں جان پاتا کہ اصل نعمت یہ تھی۔ تو مثال کے طور پر اگر کبھی بیمار ہوتا ہے تو چلاتا ہے، خدا متعال کے حضور فریاد کرتا ہے، حق ہے بالکل، اللہ کے حضور نہ کہے تو کس کے حضور کہے؟ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيفَ إِلَّا الْقَوِيُّ، خدا قدرت مند کے علاوہ کون ضعیف پہ رحم کرے گا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ جسم کی سلامتی جانے پر اتنا چلانے والا، جب روح کی سلامتی جاتی ہے اس وقت کیوں نہیں چلاتا؟ اس وقت مزے لیتا ہے۔ ابھی کوئی انسان ہو جو جسمانی مصیبت میں مبتلا ہو، مشکل میں مبتلا ہو، تو مزے لے گا اس سے؟ چلاتا ہے، روتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ تو بندے خدا یہ جسم تو 50-60 سال سے زیادہ ساتھ نہیں دے گا، کچھ اور ہے جس نے ساتھ چلنا تھا، اس کی تباہی پہ کیوں نہیں چلاتا؟ تو یہ ہماری بصیرت کی کمی ہے، ہم نہیں جان پائے۔ ماہ مبارک رمضان گویا تعمیر سازی کا، باز سازی کا مہینہ ہے، ریکنسٹرکشن، ہر چیز کو دوبارہ بناؤ، جو خراب ہو گیا اس کو صحیح کر لو۔ ماہ مبارک رمضان ایسا مہینہ ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ہم بالکل ابتدائی ایام میں ہیں ابھی، تو یہ ٹاپک اس اعتبار سے بہت مناسب ہے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ میرے لیے یہ کارآمد رہے اور میری اورینٹیشن رہے کہ بھئی مجھے ماہ مبارک رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے۔ چند جگہوں پہ تقریر کر لوں، چند دعائیں پڑھ لوں، قرآن کریم کی چند آیتیں دہرا لوں، یہی ہدف ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے؟ تو ہم اس کو تھوڑا ریویو کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اصل ہدف جس کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے ہمیں دعوت دی ہے، وہ دعوت کیا دعوت ہے؟ دیکھیے کتنا نفیس جملہ ہے جو اللہ کے نبی سے بیان ہوا خطبہ شعبانیہ کے اندر، اے لوگو تم اللہ کی دعوت میں بلائے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہوتا ہے شہر کے اندر کسی بہت بڑے کا کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہر ایک دوسرے کو بتاتا ہے مجھے بھی دعوت آئی ہے، تو بتاتے ہیں مجھے تو خاص کارڈ آیا ہے۔ ہمیں خدا نے دعوت دی ہے۔ اگر انسان صرف اسی بات کو سوچنا شروع کر دے کہ دعوت دینے والا خدا ہے، تو اس دعوت میں کیا کھلانا چاہتا ہے، کیا دینا چاہتا ہے، بہت ساری چیزیں ہمارے لیے واضح ہو جانی چاہیے۔ بہرحال میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ ہمارا ٹاپک ہے ماہ مبارک رمضان، انسان کی صلاحیتوں کی ترقی کا مہینہ۔ اس سے پہلے تھوڑا سا ایک مقدمہ عرض کریں گے، جیسا ہم ہمیشہ کرتے ہیں، 2 سیشن کا یہ موضوع ہے، تو تھوڑا سا مقدمہ عرض کریں گے تاکہ تھوڑی سی کوشش کریں گے ایک گہرائی ہمیں نصیب ہو جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہم سب جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا، بالکل نیچرل فینومیناز کی طرح۔ جب دھوپ نکلتی ہے تو یہ دھوپ کسی کو اچھی لگتی ہے، کسی کو بری لگتی ہے۔ وہ مشہور جملہ ہے سندھ کے اندر کہتے ہیں کہ مثلا ایک جگہ بہت سخت گرمی پڑ رہی ہے اور ایک لوگ بیٹھے ہوئے نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں خدا بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ دوسرے گاؤں میں لوگوں نے کھجور کے درختوں پہ قرآن کریم کو کھول کے ٹانگا ہوا ہے، خدایا بارش نہ برسا۔ تو نے اگر بارش برسا دی تو ہماری سال بھر کی فصل ختم ہو جائے گی، یہ کھجور خراب ہو جائیں گے، بارش نہ برسا۔ ہم انسان ہیں، ہم انسان اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو خدائی بصیرت سے دیکھتے ہوں گے، خدائی بصیرت سے سوچتے ہوں گے۔ ہم لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر سوچتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان بھی اسی طریقے سے ہر کوئی اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ممکن ہے کوئی شخص ایسا ہو جو ماہ مبارک رمضان کے آنے کو پسند کرنا تو دور کی بات سخت وقت سمجھتا ہو۔ کیوں؟ اب یہ روزے تو رکھتا نہیں ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ ابھی کہے گا میں تو کھانے پینے کا بھی مشکل پڑ گئی، اب کسی کے سامنے کھاتا ہوں تو لوگ مجھے سنائیں گے کہ بھئی تم نے رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھا، 10 بہانے کروں گا، تو وہ ماہ رمضان کو ٹینشن کا مہینہ کہے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ اچھا ایک اور آدمی ہوگا، وہ کہے گا بھئی ماہ مبارک رمضان آیا ہے، ٹھیک ہے یہ 30 دن بھی گزر جائیں گے، تھوڑا سا کیا ہوگا، 2 عبادتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہ کام تھوڑے سے اور کر لیں گے، تھوڑا اس کیجول چینج کر لیں گے۔ کراچی والا تو ویسے بھی سوتا ہی صبح کو ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی سحری کھا کے سوئیں گے، شام کو اٹھیں گے، زور اثر کی نماز پڑھیں گے، مغرب ہو جائے گی، تو تھوڑا سا سونے کا وقت اور زیادہ ہو جائے گا، اور کیا ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے۔ اچھا یہ جو لوگ کیٹیگری ہوتی ہے یہ زیادہ تر ماہ مبارک رمضان کو معذرت کے ساتھ کھانے پینے کا مہینہ دیکھتی ہے، تو اسپیشل اسنیکس بنتے ہیں، اسپیشل ڈشز بنتی ہیں، مینیوز تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور جناب علی مارکیٹ میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ماہ مبارک رمضان مارکیٹنگ کی اپرچونٹی ہے، میلے لگیں گے، کھانے بنیں گے، آنا جانا ہوگا، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہیں گے ماہ مبارک رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں اللہ سے ثواب ملے گا، پہلے ایک کام کرتے اس کے ثواب 10 تھے، اب اس کام کے ثواب 500 ہو جائیں گے، تو یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ثواب کے کام کرنے چاہیے۔ تو یہ بندہ کیا بن جاتا ہے، یہ میں کہیں پہ کہہ رہا تھا، یہ ثواب کا کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاتا ہے، صبح سے شام تک ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، اس کے 10 ثواب، اس کے 25 ثواب، اس کے 40 ثواب، اور اس مہینے میں ہر ثواب کے 10 ثواب ہوں گے، تو یہ 500 ثواب میرے جمع ہو گئے، 5000 جمع ہو گئے، 1,00,000 جمع ہو گئے، 25,000 گنا اس طرح ختم ہو جائیں گے، 20,000 گنا اس طرح ختم ہو جائیں گے۔ آج کل کوئی اتنا احمق ہوگا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے، تو وہ ثوابوں کے کیلکولیٹر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے یہ برا ہے، وہ پہلے 2 کے مقابلے میں تو بہت اچھا ہے، کم از کم کچھ کر ہی رہا ہے نا، کوئی عبادتیں کر رہا ہے، اللہ اس کو ثواب دے گا، اجر دے گا، سب مل جائے گا۔ لیکن سوال یہ ماہ مبارک رمضان کس کام کے لیے ہے، یہ اپرچونٹی ہے کیا؟ صرف میں جب صرف کہتا ہوں تو ظاہر ہے یہ لہجے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی میرے نزدیک یہ معاملہ بڑا نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ ثواب کے علاوہ کیا چیز ہے یہاں پہ؟ ہماری تو ساری چیز ثواب ہوتی ہے ظاہر دیکھنے میں، تو ہم کہیں گے نہیں، آپ اس کے بھی پیچھے تھوڑا سا اور گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا اور گہرائی میں کیا جا سکتے ہیں؟ یہاں پر پہنچ کر تھوڑی سی ڈیپتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ڈیپتھ کیا ہے؟ ڈیپتھ یہ ہے کہ بھئی یہ جو خدا کی مخلوقات ہیں، ان میں سب سے اہم مخلوق کون سی ہے؟ انسان۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے لیے تسخیر کیا ہے، اشرف مخلوقات ہے، تو انسان سب سے اہم ہے۔ یہ جو انسان سب سے اہم ہے، باقی سب کیا ہے؟ باقی سب اس کی خدمت پہ مامور ہے، سب یہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ جو باقی سب اس کی خدمت پہ مامور ہے،
وہ چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی مخلوق ہے؟ بہت بڑی ہے۔ کبھی انسان صرف یہ سوچے یہ جو فضا جس کو میں اور آپ آسمان میں دیکھتے ہیں، کوئی اس کو نیلا آسمان کہتا ہے، کوئی اس کو کالا آسمان کہتا ہے، یہ کہاں تک ہے؟ تو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ تقریباً مثلا میں کم کر کے عرض کر رہا ہوں کہ 40 ارب سال تک لائٹ ٹریول کرے تو کائنات ہے۔ 40 ارب سال 40 بلین ایئرز تک لائٹ ٹریول کرے۔ لائٹ کی میں نے مثال میں کہیں پہ کسی پروگرام میں کہتا تھا 1,24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ، میں نے مثال کہی تھی، لیکن بہرحال بعد میں کسی نے آ کے مجھے بتایا مولانا 3 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تقریباً۔ تو 3 لاکھ پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ لائٹ کی سپیڈ ہے۔ اللہ کرے اب نہ غلطی کر رہا ہوں، تو اگر 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لائٹ ٹریول کرے 40 ارب سال، تب بھی یہ مخلوق ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون ہے؟ اس سے بڑھ کر انسان ہے۔ تو انسان کیا ہے؟ اگر یہ کائنات انسان کے لیے ہے تو اس کائنات کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 14 ارب سال تقریباً 14 ارب سال۔ ایک انسان کی عمر اس دنیا کے اندر کتنی ہوتی ہے؟ جو پرانے ریکارڈز ہمارے پاس ہیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسے 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال، 5000 لگا لو، ریکارڈ میں نہیں ہوگا کوئی بندہ 5000 سال والا بھی، لیکن لگا لو دنیا بنے ہوئے کتنا وقت ہوا ہے؟ 13 ارب سال سے زیادہ۔ تو پھر انسان وہی ہے جو یہ 50-60 سال میں ہوتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان وہی ہے جو یہ گوشت، پوست، بال، ناخن اور جسم ہے، اور ہماری زندگی یہی زندگی ہوتی جو 50-60 سال 100 سال یہاں پر ہے، تو پھر کائنات ہمارے لیے کیسے بنی ہے؟ کائنات 14 ارب سال پرانی ہے تقریباً، ہماری زندگی 60 سال 70 سال، ہم کیسے اس سے زیادہ اشرف ہوئے؟ پھر کون سی طاقت ہے ہمارے جسم کے اندر جو ہمیں ان سے اشرف بنائے؟ حتی جانوروں سے ہم سے بہتر بھاگتے ہیں، ہم سے بہتر سنتے ہیں، ہم سے بہتر سونگتے ہیں، ہم سے بہتر دیکھتے ہیں، ہم سے بہتر چیزوں کو فیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انسان میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اگر خدا فرماتا ہے میں جانشین بنا رہا ہوں تو سمجھ لو خدا کیا ہے کہ جس کا جانشین انسان ہے۔ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ میں سمجھتا ہوں میرے اس ٹاپک کو دیکھتے ہوئے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلے میں اس بات کو سمجھوں کہ انسان کیا ہے۔ اگر کسی کو واقعاً ماہ مبارک رمضان سمجھنا ہے، ماہ مبارک رمضان میں جو اپرچونٹی خدا نے بنائی ہے، ہمیں دی ہے مفت، اگر کوئی اس کو واقعاً سمجھنا چاہتا ہے پہلے یہ سمجھے انسان کیا ہے، اور انسان کون ہے؟ خدا کا نمائندہ۔ پہلے ان باتوں کو سمجھ لے۔ وہ ایک بیان میں پڑھ رہا تھا امام خمینی کا، انہوں نے اپنی بہو کو ایک لیٹر لکھا تھا، بہت عارفانہ خط، تو اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ ان کو خطاب کیا فاتی کہہ کے، فاطمہ میرے خیال میں ان کا نام تھا ان کی بہو کا، ان کو کہا کہ اگر کوئی صرف الحمد للہ رب العالمین اس پہ غور کرے تو اس میں اتنے راز ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو نہیں پتہ، ہم لوگ روزانہ 25 دفعہ بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کبھی تو محاورے کی طرح کہتے ہیں الحمدللہ، سب چلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ اور میں واقعاً چاہتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے اوپر محنت کریں، ماہ مبارک رمضان میں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، سب سے پہلے یہ طے کر لیں میں اور آپ کیا بن سکتے ہیں، کیا ہیں اور کیا بن سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک دو آیات کو کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک مطلب حاصل کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ بہت بڑا ایک معرکہ جو خدا متعال نے نبی اولاد نبی کے ذریعے سے انجام دیا، وہ یہ کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کے پیچھے کیا ہے۔ اگر وہ نہ بتاتے،
وحی نہ بتاتی، قرآن کریم نہ بتاتا، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ سائنس کتنا بھی ڈیولپ ہوتی، اس میننگ آف سائنس میں جو اس وقت مشہور ہے، ہمارے پاس وہ دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ لہٰذا امام خمینی نے جب گورباچوف کو خط لکھا 80 کی دہائی کے آخر میں، تو کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک اور کھڑکی کھولنا چاہتا ہوں، میٹا فزکس، اس دنیا سے بڑھ کر۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، قرآن کریم نے ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو تم ہمیشہ کے لیے پیدا ہوئے ہو، تمہارے اندر بے پناہ طاقتیں، صلاحیتیں ہیں، اور قرآن کریم مختصر سی ایک آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم بھیجے چلے جاتے جاؤ گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، طبقاً عن طبق۔ اگر میں مثال میں عرض کروں، ایک فلور، دوسرا فلور، تیسرا، انفائنائٹ، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم 60 سال کے نہیں ہیں، سب سے بڑی مشکل جو حل ہونی چاہیے، ہم 60 سال کے نہیں ہیں، ہم لوگ ہمیشہ کے لیے، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بس یہ جو خدا متعال نے ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے ایک اپرچونٹی کھولی ہے، اس کا تعلق صرف 60 سال سے نہیں ہے۔ اگر آپ انسان کو محدود دیکھ رہے ہیں 60 70 سال 80 سال میں، تو آپ نے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے بہت بڑا کوئی درخت ہو، 4-5 ایکڑ زمین کے اوپر اس کی شاخیں پھیلی ہوں، میں نے ایک پتا توڑا اور میں کہہ رہا ہوں درخت یہ ہے۔ نہیں، درخت بہت بڑا ہے، یہ ایک پتا ہے اس کے لاکھوں پتوں میں سے۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے، ایک پتا ہے ہزاروں لاکھوں پتوں میں سے۔ یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ صرف اس دنیا کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس دنیا میں آیا ہے، اس دنیا کے لیے صرف نہیں آیا ہے۔ البتہ ماہ مبارک رمضان کے فائدے اس دنیا کے جسم کے اوپر بھی ہیں، وہی بیچارے ہمارے یہاں دہراتے رہتے ہیں اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، باتوں میں، ماہ مبارک رمضان ہوگا آپ کا باڈی کا ویٹ صحیح ہو جائے گا، کبھی صحیح نہیں ہوتا، اتنا کھاتے ہیں اور بڑھ جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان آئے گا آپ کی شوگر صحیح ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی صحیح نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اورینٹیشن غلط ہے، دیکھنے کا طریقہ ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی واقعاً صحیح سے روزہ رکھے، جسم بھی صحیح ہوگا۔ یہ جو لوگ ڈائٹ کے اصول بتاتے ہیں، اس کے اندر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، بہت مفید ہے، تو یہ فاسٹنگ وہی ہے کم و بیش۔ لیکن کیا ماہ مبارک رمضان اس کے لیے ہے؟ نہیں بھائی، یہ اس کے ہزاروں فائدوں میں سے بہت پست فائدہ ہے، بہت چھوٹا سا فائدہ ہے۔ تو انسان کے اندر کیا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے خدا ماہ مبارک رمضان کے ذریعے سے؟ وہ صلاحیتیں جو ہمیشہ باقی رہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اگر صیام کی کوئی مصلحت 50-60 سال کے لیے ہوتی تو ساری امتوں میں نہ ہوتی۔ امتوں کے مزاج تبدیل ہوتے رہتے ہیں، انوائرمنٹس تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر سردی ہوتی ہے، دوسرے ملک کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، دوسری جگہ پہ روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر روزہ جسم کے لیے ہوتا نا تو ساری قوموں کے لیے نہیں ہوتا۔ جسم ایک چیز ہے، تو روزہ کس کے لیے ہے؟ ماہ مبارک رمضان ہماری کیا صلاحیت بڑھانے کے لیے؟ تو پہلے تو آپ یہ قبول کر لیں کہ بھئی ہم کون ہیں؟ ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم وہ وجود ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کہاں فائدے دینے کے لیے ہے؟ اس 60 سال کے لیے نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ کے لیے، اس پر بھی اچھا اثر ڈالے گا۔ اب 1-2 مثالیں عرض کرتا ہوں، ایسی مثالیں جس میں یہاں بھی اثر ڈالے گا، آگے بھی ڈالتا چلا جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مثلا اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھئی ماہ مبارک رمضان میں پہلا قدم کیا ہے؟ اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے، اس دنیا میں فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اگر میں اس آیہ کریمہ کا مطلب صحیح سمجھ پایا ہوں تو اگر کوئی کہ مجھے فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی دی ہوئی اس ضیافت سے، تو کہاں سے شروع کروں؟ پہلا پوائنٹ سب سے اہم، کنٹرول سے شروع کرو۔ اب دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات ایسا کام کرتے ہیں
جس مصلحت کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. بالکل جیسے ہمارے یہاں ہمارے یہاں جیسے ماسک لوگ لگا رہے ہیں، ماسک لگاتے ہیں ایک جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر رکھا رہتا ہے، جب چلنے لگتے ہیں تو دوبارہ اٹھاتے ہیں، دوبارہ لگا لیتے ہیں. یہ جو تم نے یہاں پہ رکھا ہے یہ اس سے زیادہ خراب ہو گیا، پتہ نہیں کتنے جراثیم ایڈ ہو گئے اس کے اندر. یا ایک بندہ ہے اس کا ماسک دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ بھائی یہ سڑ چکا ہے، اس کے اوپر اتنے میل لگے ہوئے، ایکسٹرنل میل اتنا لگا ہوا ہے، جراثیم تو اللہ جانتا ہے کتنے لگے ہوں گے. یہ تو تم نے اور ایک اپنے منہ کے اوپر سینٹر اوڑھ لیا ہے جراثیم کا. بعض اوقات ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں، ماہ مبارک کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان آیا تھا کیا سکھانے کے لیے؟ کنٹرول سکھانے کے لیے. کیسے کنٹرول سیکھتا ہے انسان؟ بھئی تھوڑی دیر پیاسا رہے گا، ضبط کرے گا، کنٹرول سیکھے گا، اور وہ ایسا پلان بنائے گا کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ ضبط کرنا ہی نہ پڑے. کیسے؟ میں نے بتایا ابھی، فل اسٹور کر کے سوئے گا، ایسا سوئے گا جس میں نیند سے آنکھ کھولنے کا سوال ہی نہ ہو. جب کھلے گی تو اتنا سا ٹائم رہ جائے گا کہ بس گزار لے. تو کنٹرول آ گیا اسے؟ نہیں. اس نے تو سارا پروگرام ایسے بنایا ہے کہ کنٹرول کی ضرورت پڑے ہی نہیں ہے. سختی آئے گی تو کنٹرول کرے گا نا، تو معاملہ ہی ختم کر دیا اس نے. تو بھائی یہ تو ماہ مبارک رمضان نہیں ہوا پھر اس طرح. کیوں؟ ماہ مبارک رمضان نے ہمیں کنٹرول سکھانا تھا. اچھا اگر کوئی پوچھے بھائی اگر کنٹرول سکھا دے گا تو کیا ہوگا؟ جیسے انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس جگہ پر جہاں کنٹرول ہوتا ہے. اور اسی خاطر اتنا اصرار ہے کہ ماہ مبارک رمضان صرف پیٹ کا نہیں ہے، صرف منہ کا نہیں ہے، یہ انسان کے ہر عضو کا ہے. اگر ایک انسان ماہ مبارک رمضان کے اندر کمروں میں محصور ہو جائے، اپنے آپ کو سختی میں ڈھالے ہی نہیں، عام زندگی سے کاٹ کے بیٹھ جائے، کیوں؟ چونکہ میں روزے سے ہوں. تو ٹیسٹ کب ہوا؟ آزمایا کب گیا؟ یہ کیا سیکھا اس نے؟ تو سارا پلان کیا بنایا؟ سارا پلان ایسا بنایا ہے کہ سیکھنا ہی نہ پڑے، کچھ کرنا ہی نہ پڑے. بھئی یہ نہیں ہے ماہ مبارک رمضان. اس طرح سے خدا نہیں چاہتا ہوگا ہم سے. تو خدا ہم سے کیا چاہتا ہوگا؟ خدا ہم سے چاہتا ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنی زندگی گزاریں، لیکن اللہ کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ پریکٹس زیادہ کریں. تو میرا نہیں خیال کہ خدا متعال چاہتا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں کام کاج، بزنسز، کاروبار سب بند ہو جائیں، کیوں؟ لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں سر. نہیں، ایسے کیسے چاہ سکتا ہے؟ تو خدا کیا چاہتا ہوگا؟ خدا یہ چاہتا ہوگا کہ ہم لوگ زندگی گزاریں، لیکن اپنی زندگی میں اگر کسی اور موقع پر خدا پہ توجہ کم دے رہے تھے، اس میں توجہ زیادہ دیں. اچھا جب توجہ زیادہ دیں تو کیا نصیب ہونا چاہیے؟ انسان اپنی صلاحیتوں کو بڑھائے نا. کن صلاحیتوں کو بڑھائے؟ ایک دو صلاحیتوں پہ اشارہ کرتا ہوں. ویسے تو میں نے صبر کی طرف اشارہ کیا، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے، لیکن ابھی شاید اتنا واضح نہیں ہوا ہوگا. ایک اور انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہم سب اس بات کو مان چکے ہیں، ابھی ذکر بھی ہوا کہ بھئی ہم یہاں سے جائیں گے کہیں اور. یہاں جو ہمارا اسٹے ہے یہ بہت بریف ہے، 50 60 سال 70 سال، جیسے میں نے عرض کیا کچھ لوگ 100 سال گزار لیں گے. اس کے مقابلے میں جو آگے ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جس کو خود خدا نے مطالعہ فرماتا ہے لہون و لعبن، یہ تو صرف کھیل کود ہے، تھوڑا سا وقت ہے، گزر جائے گا. تھوڑے سے وقت میں خدا کیا سکھانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تھوڑے سے وقت میں تم وہ چیز اٹھا لو جو اس دنیا کے اندر تمہیں ابدی زندگی کام آئے. خدا کیا اٹھاؤں؟ یہاں سے کیا لے کے جاؤں؟ بہت ساری چیزیں میں بناؤں گا جنہوں نے شفٹ نہیں ہونا ہے. ہم سب کو معلوم. بھائی یہ کاپی میں نے لکھ دی ہے، یہ میری قبر میں جانی، یہ آخرت میں اترے گی؟ یہ کاپی نہیں اترے گی. یہ لباس جو میں نے بنائے میرے، یہ آگے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. میرا جسم نہیں جائے گا، یہ لباس اور یہ کاپی کہاں سے چلی جائے گی؟ تو وہ جو آگے جائے گا وہ جائے گا کیا؟ وہ اخلاق جو ہم نے بنائے وہ جائیں گے.
وہ جو ہماری اورینٹیشن ہے، سوچنے کا انداز ہے، یہ جائے گا، یہ سب جائے گا وہاں پہ۔ یہ کس طرح سے جائے گا؟ بعض اوقات مجھے احساس ہوتا ہے ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی جو ہم اس معاشرے کے اندر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کے اوپر محنت نہیں کی ہے۔ ہم نے آخرت کے اوپر صرف جنت اور جہنم کے انداز میں محنت کی ہے، وہ بھی بہت ہی سطحی۔ کاش ہم اس بات کے اوپر محنت کرتے کہ یہ جو آخرت سے ہمارا اس دنیا کا کنیکشن ہے، یہ کنیکشن ہے کیا؟ یہ جو جائے گا وہ کیا جائے گا؟ میرا ٹاپک کیا ہے؟ انسان کی صلاحیتوں کو بڑھاؤں۔ اس ماہ مبارک رمضان کے اندر کن صلاحیتوں کو بڑھاؤں؟ یہ طے کرو جانا کیا ہے۔ جس نے جانا ہے اس کو بڑھاؤ، جس نے نہیں جانا اس کو بڑھا بڑھا کے کیا کرنا ہے۔ جس نے نہیں جانا اس کو کتنا رکھو؟ حسب ضرورت۔ کیوں؟ آگے جانا ہی نہیں ہے تو میں کس کو بڑھاؤں؟ اس کو بڑھاؤ جس نے آگے جانا ہے۔ ایک دفعہ میں ایک ایئرپورٹ کے اوپر تھا، میں اپنا سامان چیک ان کر چکا تھا، ٹائم بھی بہت کم رہ گیا تھا فلائٹ وغیرہ میں۔ اب جب میں اسکیننگ پہ گیا جہاں پہ ہینڈ کیری کو اسکین کرنا تھا، غلطی سے اس میں سے ایک پرفیوم نکل آیا اور پرفیوم بھی مقدار میں زیادہ تھا۔ تو اس نے کہا یہ تو نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگا آپ جاؤ لگیج میں ڈلواؤ۔ میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میں نہیں کر سکتا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تم کو گفٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا میرا سامان ہے نا، میں تمہیں گفٹ کرتا ہوں۔ کہنے لگا میں گفٹ نہیں لے سکتا، رولز کے اگینسٹ ہے۔ تو میں نے کہا میں کیا کروں؟ کہنے لگا ڈسٹ بن میں ڈال دوں۔ اتنا مجھے افسوس ہو رہا تھا، کسی نے مجھے گفٹ کیا تھا، ٹھیک ٹھاک مہنگا پرفیوم تھا، لیکن مجھے ڈسٹ بن میں ڈالنا پڑا۔ ڈسٹ بن میں ڈالنا پڑا کیوں؟ کوئی لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں گے ایسا ہوگا، بہت ساری چیزیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہوں گی وہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ جب ہم محشر میں کھڑے ہوں گے کوئی اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا جس کو یہاں میں نے محنت سے بنایا ہوگا، اگر میری نیت صحیح نہیں تھی۔ اس وقت یہ تو ایئرپورٹ تھا نا، اس نے کہا ڈسٹ بن میں ڈال دو، جان چھڑاؤ۔ وہاں کوئی ڈسٹ بن نہیں ہے، جان چھڑانے کا چانس نہیں ہے، جو ہے وہ ہے۔ اب اس کو لے کے جانا ہے۔ اس میں سامان بھی شامل ہے، یہ زمینیں، گھر، گاڑیاں اور اخلاق بھی شامل ہیں، ہماری خواہشات بھی شامل ہیں۔ ظرفیت بڑھانے کی بات ہو رہی ہے نا، صلاحیتیں بڑھانے کی۔ کیا صلاحیتیں بڑھاؤں؟ سب سے اہم صلاحیت یہ بڑھاؤ کہ تمہاری اورینٹیشن صحیح ہو جائے، دنیا کو دیکھنا کیسے ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدایا تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جبکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ تو اس پہ جو مفسرین ہیں وہ بیان کرتے ہیں، علامہ آیت اللہ جوادی عاملی بیان کرتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آنکھوں والا تھا اس کو خدا نے اندھا کیا ہے۔ کیوں اندھا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اندھا نہیں کیا ہے، اس نے جن آنکھوں کو دنیا میں مضبوط کیا تھا ان آنکھوں کا یہ محل نہیں ہے، یہ جگہ نہیں ہے، اور جن آنکھوں کی وہ جگہ ہے اس نے یہاں پہ مضبوط کی نہیں تھی۔ خدا نے اندھا نہیں کیا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا نے اندھا کیا ہے، خدا نے اندھا نہیں کیا ہے۔ خدا نے کہا تھا کہ دیکھو یہ جو دو آنکھیں تمہیں دی ہیں نا، یہ اس دنیا میں چلیں گی، لیکن تم آخرت میں جب جاؤ گے وہاں تمہیں ایک اور آنکھ چاہیے، اس کو ڈیولپ کرو۔ یہاں پہ صلاحیتیں بڑھانے والی بات ہے نا۔ کون سی صلاحیت بڑھاؤں ماہ مبارک رمضان میں؟ وہ صلاحیتیں بڑھاؤ جو وہاں پہ چلیں گی۔ تو مثلا اگر میں ان آنکھوں کو بڑھاتا یہاں پہ رہتے ہوئے جو وہاں آخرت میں دیکھتی ہیں، تو مجھے کیا کرنا تھا؟ اب اس کو اور عرض کرنے کے لیے، مثلا میں نے یہاں پہ کون سی آنکھیں بڑھائیں؟ میں نے یہاں پہ ساری محنت کی کہ میری آنکھیں فحشا دیکھیں۔ اچھا وہاں فحشا ہے؟ نہیں۔ یہاں میں نے ساری محنت کی کہ لوگوں کے عیوب ڈھونڈوں، وہاں عیوب ڈھونڈنے کا چانس ہے؟ نہیں۔ یہاں میں نے ساری محنت کی کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی برتری کو جتاؤں، وہاں کوئی چانس ہے؟ نہیں۔
تو میں نے اپنی آنکھوں کو جتنی چیزوں میں لگایا یہاں پہ وہاں پہ اس کا چانس ہی نہیں ہے، اب وہ آنکھیں بیکار ہو گئیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے دنیا کا قیمتی ترین چشمہ لگا لیا، دنیا کا قیمتی ترین چشمہ لگا لیا، لیکن میں ایسی جگہ بھیج دیا گیا ہوں جہاں لائٹ نہیں ہے، اب یہ چشمہ چلے گا؟ نہیں۔ اب کون سا چلے گا؟ وہ چلے گا وہ جو لائٹ میں اندھیرے میں دکھاتا ہے، جس کو انفراریڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس، اب آپ نے یہ چشمہ 5 ملین روپے کا بھی بنوایا تھا نا، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ چشمہ ہی کچھ اور چاہیے وہاں پہ۔ تو آپ ماہ مبارک رمضان صلاحیتوں کو بڑھانے کا مہینہ ہے۔ کون سی صلاحیتیں بڑھاؤں؟ وہ صلاحیتیں بڑھاؤ جو مرنے کے بعد کام آنی ہے۔ تو مثلا میں اپنی کن آنکھوں کو بڑھاؤں؟ اس بصیرت کو بڑھاؤ جس سے اللہ کے اولیاء اس دنیا کو دیکھتے تھے۔ اگر وہ بصیرت بڑھ گئی تو آپ نے اپنی وہ صلاحیت بڑھائی ہے جو باقی رہنے والی ہے، وہ چلے گی۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وقت دیکھ لوں، ایسا نہ ہو کہ ہم بہت آگے چلے جائیں، میرے خیال میں زیادہ وقت نہیں ہوگا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو بھائی مثلا ہم اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، یہ جو خداوند متعال نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک تو یہاں پہ یہ بھی ایک موضوع ہے کہ خدا نے اس بندے کو ابو لہب کیوں کہا؟ بھئی آپ کہیں گے اس کا نام تھا، ابو لہب کنیا تھا، کیا ہو سکتا ہے؟ لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ کے شعلے، کسی کا کنیا ہوگا دنیا میں اس کے خیر خواہ اس کو کہیں ابو لہب؟ نہیں ہوگا، اس کا نام کچھ اور تھا، عبد عزا میرے خیال میں اس کا نام تھا۔ یہ ابو لہب خداوند متعال نے اس کو لقب دیا ہے۔ کیوں لقب دیا ہے؟ کیونکہ یہ لہب ہے۔ لہب کا مطلب کیا ہے؟ شعلے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے اے ابو لہب، تیرے اندر وہ صلاحیتیں جو صرف شعلے بناتی ہیں۔ بھائی تو نے کیا کیا اس نے جو اس کو خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یہ ابو لہب ہے؟ اس نے اللہ کے نبی کا انکار کیا ہے، دین کا مسخرہ کیا ہے، آیات الہیہ کا مسخرہ کرتا تھا۔ ان کے ساتھ یہ بندہ کیا بن گیا؟ یہ بندہ بن گیا ہے لہب، شعلہ۔ یہ ابو لہب ہے۔ اگر یہ ابو لہب ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ جب قرآن کریم یہ جملے ارشاد فرما رہا تھا تو جو ابو لہب کو طاقت میں دیکھ رہے تھے، مکے کے اندر اس کے اتھارٹی کو فیل کرتے تھے، اقتدار کو فیل کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی بات صحیح نکلے گی۔ زیادہ سے زیادہ میری طرح لوگ ہوتے ہوں گے کہیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور جو اہل بصیرت تھے وہ کہتے ہوں گے کہ یہ ہے ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں گے، کنفرم، چونکہ وہ اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی جو زوجہ ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی حمالۃ الحطب، یہ خود آ گئے، اس کی زوجہ بھی ان لکڑیوں کو لے کر چلنے والی ہے جو خود لکڑیاں بھی جہنم میں ہیں اور خود بھی جہنم میں ہیں۔ خداوند متعال اور آیت کریم میں فرماتا ہے یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ بصیرت ہے جو خداوند متعال دے رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ یا مثلا حضرت ابو ذر غفاری اور یا مثلا کسی اور صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان کو رشوت میں کچھ شہد بھیجا اور ان کی بچی یوں ڈپ کر کے انگلی اس کو چوسنے والی تھی، کہا بیٹا رک جاؤ مت کھانا، یہ زہر ہے۔ اس نے کہا بابا زہر ہے؟ دیکھنے میں شہد ہے، کہا نہیں زہر ہے، زہر سے بدتر ہے۔ یہ بصیرت کس کے پاس ہے؟ آپ کو اور مجھے جو ماہ مبارک و رمضان میں اپنی ظرفیت بڑھانی ہے، اپنی استعداد صلاحیت بڑھانی ہے، وہ شکم کی نہیں ہے صرف کہ میں 16 گھنٹے کا روزہ برداشت کر لوں، 16 گھنٹے کی پیاس برداشت کر لوں، بھوک برداشت کر لوں، صرف یہ نہیں ہے۔ جو اصل ظرفیت بڑھانی ہے وہ اس انسانی کمال کے اوپر ہے جس نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اس بصیرت کے اوپر ہے جس میں ہم نے آگے دنیا میں سفر کرنا ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ماہ مبارک رمضان کے جسم پہ فائدے نہیں ہیں، عرض کیا جسم پہ فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں،
سب سے اہم فائدہ اس ظرفیت کو بڑھانے کا. وہ ظرفیت کیسے بڑھتی ہے؟ اورینٹیشن، دیکھنے کا انداز، ہر چیز کی حقیقت تک جانے کی کوشش کرے. اگر کوئی انسان یہ کام کرنا شروع کر دے، ہر چیز کو اس کی حقیقت میں دیکھنا شروع کر دے، جیسا قرآن کریم ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جیسے خدا ہمیں دکھانا چاہتا ہے، اس آدمی کی صلاحیت ماہ مبارک رمضان میں بڑھی ہے. تو اب مثال کے طور پر آج بس میں اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں، ایک اسائنمنٹ لے لیتا ہوں، وہ یہ کہ بھائی آج ماہ مبارک رمضان کا فلاں دن ہے، میں نے اس بات کو سن لیا، تو مثلا جب ماہ مبارک رمضان ختم ہو تو میرے اندر کیا چیز بڑھے؟ صرف یہ نہ بڑھے کہ میں نے 30 روزے رکھ لیے، شوال میں تو روزے نہیں ہیں. صرف یہ نہ بڑھے کہ میں نے ماہ مبارک رمضان میں ایک قرآن کریم ختم کر لیا، شعبان میں تو نہیں کروں گا، شوال میں تو نہیں کروں گا. پھر کیا بڑھے میرے اندر بصیرت بڑھ جائے، وہ بصیرت ساری زندگی چلے، میرا دیکھنے کا انداز خدائی ہو جائے اور یہ انداز ہمیشہ چلے. پھر ماہ مبارک رمضان میں میری کیپیسٹی کو بڑھا دیا ہے، میری ظرفیت، میری صلاحیتوں کو بڑھا دیا. اصل کام یہاں پہ ہونا ہے. اب یہ کام کیسے ہونا ہے؟ اگر خدا و تعالیٰ نے توفیق دی تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کریں گے یہ صلاحیتیں بڑھتی کیسے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہونے والا ہے. کوئی بہت بڑا معجزہ ہوتا ہے خدا و تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بہت بڑا کوئی کارنامہ بندہ انجام دیتا ہے تو خدا ایسا بھی کرتا ہے کہ اوور نائٹ بڑھا دیتا ہے، جیسے حضرت حر علیہ السلام کے معاملے میں. ورنہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ مسلسل جد و جہد ہے، ساری زندگی چلتی رہتی ہے، آہستہ 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 انسان کے اندر وہ صلاحیتیں بڑھتی رہتی ہیں. بس ایک بات میں آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، ماہ مبارک رمضان کی اصلی اچیومنٹس شوال پہ ختم نہیں ہوں گی. اگر ختم ہو گئیں اس کا مطلب ہے وہ اصلی نہیں تھی، اس کا مطلب ہے یہ ٹیمپریری کوئی چیز تھی جو تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے چلی گئی ہے. بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہماری ماہ مبارک کی رمضان کی اچیومنٹس شوال پہ جا کے دم توڑ دیتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ظرفیتیں بڑھنی چاہیے، کیپیسٹیز بڑھنی چاہیے، اگلے سال تک چلیں اور اگلے سال کے بعد پھر اس کے اندر اضافہ ہو. انشاءاللہ کل انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے بھئی یہ کیپیسٹی کیسے بڑھانی ہے، مجھے یہ صلاحیت مجھے کیسے بڑھانی ہے. انشاءاللہ خدا و تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ہم سب کو ماہ مبارک رمضان سے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل